باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی تمثیل کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تمثیل کی تعریف ہم نے جولائی میں چھٹی سے پہلے پڑھ لی تھی، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اہمیت التمثیل، تمثیل کی اہمیت۔ کہ تقدم وان رأینا فی موضع اثبات الفرد، گزر چکا ہے اور بے شک ہم نے دیکھا ہے اس بات فرض کے موضوع میں، من الاستقراء، استقراء کے ذریعے، کیف ان التمثیل یتخذ اساسا لکثیر من الفروض، کہ کس طرح سے تمثیل، ٹھیک ہے، بہت سارے فروض کی بنیاد ہوتی ہے۔ کیف ان التمثیل یتخذ اساسا، کیسے تمثیل بنیاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لکثیر من الفروض، بہت سارے فروض میں، علمی فروض میں، فی مختلف العلوم، الگ الگ علموں میں۔ فعن طریق التمثیل توصل ڈارون، ٹھیک ہے، تو تمثیل ہی کے ذریعے ڈارون پہنچا الی وضع نظریتی، ٹھیک ہے، اس قانون کو بنانے میں، نظریت تنازع البقاء، ٹھیک ہے، بین الاحیاء، کہ ایک نظریہ کہ جو زندہ رہنے کے لیے جانور اپناتے ہیں، باقی رہنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری یا اس جیسے جانور بقا کے لیے کیا کرتی ہیں، گھاسوں کو کھاتی ہیں، تو گھاس فنا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شیر اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کس کو کھاتا ہے؟ جانوروں کو، بکریوں کو کھاتا ہے، صحیح ہے، تو اس سے کیا ہوئی؟ بکری فنا ہوئی، شیر باقی رہا۔ تو ایک دنیا میں ایک تنازع چل رہا ہے، ایک جھگڑا چل رہا ہے، اختلاف چل رہا ہے، صحیح ہے، ایک دوسرے کو آدمی اپنی بقا کے لیے کیا کر رہا ہے؟ مار رہا ہے، کھا رہا ہے، استہلاک کر رہا ہے۔ لأنه لاحظ، اس لیے کہ اس نے یہ بات ملاحظہ کی، وجہ شبہ بین الحیات، ٹھیک ہے، ایک وجہ جو پائی جاتی ہے، ایک شباہت حیات میں، حیات اجتماعی میں، فی قیامہا، کہ جب ایک سماجی زندگی قائم ہوتی ہے، علی ان اساس من التنافس، ٹھیک ہے، تنافس کی بنیاد پر۔ تنافس جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، صحیح ہے۔ آدمی کیسے باقی رہتا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو سماج میں باقی رکھتا ہے، اس کا وجود کیسے باقی رہتا ہے؟ آپ ہم سے تھوڑا آگے گئے، ہم آپ سے تھوڑا آگے گئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سماج بھی کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے، اس میں حیویت باقی رہتی ہے۔ والتصارع، تصارع بھی وہی معنی ہو جاتے ہیں، تنافس اور تصارع ایک ہی معنی میں استعمال کی جاتے ہیں۔ بین الحیات الطبیعیہ، طبیعی حیات میں جو دو مخلوقات جنگلوں میں زندگی گزارتی ہیں یا جنگلوں میں زندگی نہیں گزارتی، ان میں ایک تصارع پایا جاتا ہے۔ شیر سے ہر جانور خوفزدہ ہے، صحیح ہے، مگرمچھ سے کچھ جانور خوفزدہ ہیں، صحیح ہے، گیدڑ سے کچھ جانور خوفزدہ ہیں جو اس سے چھوٹے ہیں، اور گیدڑ کو خود کس سے خطرہ ہے؟ شیر سے خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح سے ایک تصارع ہے، صحیح ہے، ایک اپنے کو باقی رکھنے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے کو کھا رہے ہیں، دوسرے کا استہلاک کر رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں تنافس، بقائے تنافس۔ وعن طریق التمثیل ایضا، اور اسی تمثیل کے ذریعے سے، توصل نیوٹن، نیوٹن پہنچے ہیں کہاں؟ الی وضع نظریت الجاذبیہ، نظریہ جاذبیہ، ٹھیک ہے، لأنہ لاحظ وجہ شبہ بین سقوط الاجسام نحو الارض وحرکت القمر حول الارض، ٹھیک ہے، وحرکت الکواکب جمیعها حول الشمس۔ کہہ رہے ہیں مولانا کہ نیوٹن نے نظریہ جاذبیہ، جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں،
نظریہ جاذبیہ اپنی طرف نہیں کھینچتا. نظریہ جاذبیہ کہتے ہیں گروتواکرشن بل، ٹھیک ہے، وہ قوت جو زمین کے اندر پائی جاتی ہے. نیوٹن کیا تھا، اگر آپ نے اسکولوں میں پڑھا ہو تو سیب کہ وہ پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا، سیب نیچے گرا تو سوچنے لگا نیچے ہی کیوں گرا. یہی نظریہ جاذبیت ہے. کہا اس کا مطلب یہ کہ زمین کے اندر ایک جاذبیت پائی جا رہی جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کہا کیا وجہ ہے کہ چاند سورج کا چکر، ارے چاند جو ہے زمین کا چکر لگا رہا ہے، کیونکہ زمین کے اندر کیا پائی جا رہی ہے، جاذبیت پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کو اپنی طرف کیا کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے. نہیں، اب اس کی طرف دوسری بھی ایک قوت ہے نا کہ جو اپنی طرف بھی کھینچ رہی، اس کی وجہ سے وہ درمیان میں کیا ہے، موجود ہے. یہ نظام قدرت ہے. اسی طرح سے جو کواکب ہیں جیسے زمین ہے اور دوسرے کوکب ہیں، یہ کس کا چکر لگا رہے ہیں، سورج کا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں تو لأنه لاحظ، اس لیے کہ اس نے ملاحظہ کیا، وجہ شبہن، ٹھیک ہے، ایک شباہت بین سقوط الاجسام، چیزوں کے گرنے پر، علی الارض، زمین پر، وحرکت القمر حول الارض، اور اسی طرح سے چاند کی حرکت سورج ارے زمین کے ارد گرد، وحرکت الکواکب، اور سیٹلائٹس کی حرکت، جمیعها حول الشام، سب کی کس کی، سورج کے چاروں طرف. والتمثیل هو القیاس الشرعی، اور تمثیل ہی کیا ہے، قیاس شرعی ہے. جو قیاس کی بات ہم کرتے ہیں نا، قیاس تو وہ اصل میں کیا ہے، تمثیل ہے. اصل کیا ہے، وہ تمثیل. الذي يعد في رأي بعض المذاهب الفقهية الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع. ٹھیک ہے، کہ جو بعض فقہی، ہمارے یہاں نہیں ہے، قیاس نہیں ہے، صحیح ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام کو واقع ہے نا ابو حنیفہ والا، کہ جب آپ نے کہا تھا ابو حنیفہ سے سنا ہے تم بہت قیاس کرتے ہو، تو اچھا بتاؤ کہ پیشاب رضا نجس ہے یا منی، صحیح ہے، اور عورت پہ نماز کی قضا واجب نہیں ہے لیکن روزے کی قضا کیوں واجب ہے. یہ سوالات کیے تھے نا، تو جواب دینے سے کیا رہا، قاصر رہا، صحیح ہے، کیونکہ ہر چیز قیاس نہیں. تو وہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں قیاس جو ہے، یہ تمثیل جس کو وہ قیاس کہتے ہیں، یہ ان کے ہاں ایک مصدر تشریع ہے. اس سے بھی وہ یعنی فتاوی اخذ کرتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے. کہہ رہے ہیں الذی یعد، جو شمار کیا جاتا ہے، فی رأی المذاہبی، فی رأی بعض المذاہب الفقہیہ، ٹھیک ہے، بعض فقہی مذاہب اسلامی میں، مصدر مصادر التشریع، ٹھیک ہے، شریعت کے مصدروں میں سے ایک مصدر شمار کیا جاتا ہے الاسلامی. وبہذا وامثالہ، کہہ رہے اس سے اور اس جیسی مثالوں سے، نستطیع ان ندرکا، ہم درک کر سکتے ہیں، اہمیت التمثیل، ٹھیک ہے، تمثیل کی اہمیت کو، فی العلوم، علوم کے اندر. یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں ایک نمبر کا حاشیہ کہاں پہ دیا ہے، نیچے کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي نَهَا عَنْهُ الْأَئِمَّةُ، کہہ رہے ہیں یہی وہ قیاس ہے جس سے ائمہ نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے. ٹھیک ہے، وَاعْتَبَرُوا الْعَمَلَ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُحِقًّا لِلدِّينِ. وَهُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي نَهَا عَنْهُ الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَاعْتَبَرُوا الْعَمَلَ بِهِ، ٹھیک ہے، اور اس پر عمل کا اعتبار مانتے ہیں وہ لوگ، کون، اہل سنت لوگ، فی الاحکام الشرعیۃ محقا للدین، کہ احکام شریعت میں اگر کوئی قیاس پر عمل کر رہا ہے تو اس نے دین کو حقیقت پر عمل کیا. اور اس طرح سے ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے کس کی، تمثیل کی. انشاءاللہ کل جب آپ نہا دھو کے ریڈی ہو جائیں گے، تیار، نیند پوری کر لیں گے، تو تحلیل و ترکیب انشاءاللہ پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.